بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام ساتھیوں کو. ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ساتھیوں. جیسا کہ الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ دورہ قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ تمام جگہوں پہ ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے, ان پرسن اور آن لائن. بہنوں سے بس یہ ہماری بہت درخواست ہے کہ وہ بہنیں جو کسی وجہ سے ان پرسن شرکت نہیں کر پا رہی ہیں وہ آن لائن کی سہولت سے ضرور فائدہ اٹھائیں, خود بھی آئیں اور اپنے رشتے داروں کو بھی, بہنوں کو, اپنے دوست احباب کو بھی اس چیز کی دعوت دیجیے. الحمدللہ میں اپنی بہن کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام وہیں سے شروع کریں جہاں سے انہوں نے ختم کیا تھا. تو جوید بہن سے درخواست کرتی ہوں تشریف لائیں اور پروگرام کا آغاز کریں. جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم کے تلاوت سے پہلے میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم, اور میں اس طرح کرتی ہوں عموماً کہ دعائے ختم قرآن جو ہے اس کو شروع میں پڑھتی ہوں, کیونکہ جو یہ دعا ہے اس کے جو الفاظ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے قرآن سے محبت, اس سے نور اور ہدایت کا ذریعہ مانگا گیا ہے. تو اس دعا کو ہم شروع میں پڑھ لیتے ہیں. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین, آمین. کل ہم لوگوں نے آیت نمبر 93 تک کمپلیٹ کر لیا تھا, اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 94 سے سٹارٹ کریں گے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو, یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے, اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی یہ تمنا کبھی نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے, حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے, حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. آپ سب بہنوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھنا شروع کر دیا ہے, اور جیسا کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مشرکوں کے علاوہ جس دوسری کمیونٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ پیش آیا وہ یہود تھے. اور چونکہ یہود اور نصارہ دنیا میں سب سے بڑے دو مذاہب ہیں,
اور سب سے تو اس طرح سے جو اسلام کے مخاطبین میں جو لوگ آتے ہیں ان میں سب سے کیا کہنا چاہیے 2 آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمیونٹیز ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے ان کو مخاطب کرنے کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ نبی بنی اسرائیل سے پہلے یا یہود اور نصارہ سے مسلمانوں سے پہلے یہود و نصارہ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو وہ رسپانسبلٹی وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان کے پاس آئے، ان کے پاس ڈیوائن میسج پہنچا، الہامی ہدایت ان کے پاس پہنچی، تو ان کا فریضہ یہ تھا کہ اس الہامی ہدایت کو اپنے اوپر نافذ کرتے، اپنی ذات کے اوپر، اپنی کمیونٹی کے اوپر، اور پھر اس ہدایت کو وہ دنیا کی باقی قوموں تک پہنچاتے. لیکن ایک لمبے عرصے تک ان کے پاس وہ ہدایات رہیں، ان کے پاس رسول آتے رہے، لیکن انہوں نے اس دین کو، اس ہدایت کو بگاڑ کر کچھ سے کچھ بنا دیا. یعنی اصل جو اس کا مقصد تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، آخرت کے خوف سے اپنے آج کے اعمال کو بہتر کرنا، انسانوں کے لیے فلاح کا پیغام لے کر آنا، وہ بدل دیا. اور جو دین ان کے پاس باقی رہ گیا وہ کچھ ظاہری عبادات، فقہی موشگافیاں اور irrelevant اور unnecessary جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بہت بڑی بڑی باتیں، اور جو اصل روح ہے دین کی، جو اصل مقاصد ہیں وہ سب پیچھے چلے گئے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے انہوں نے اس کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین ان کے لیے بھیجے تھے کہ ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ان کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اس کے اوپر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. اور جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ چیزیں ان کے اندر در آئیں. لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، چونکہ وہ ان کو اپنے آپ کو الہامی ہدایت کا ماننے والا کہتے تھے، اس لیے انہوں نے حالانکہ شرک بھی کیا، انہوں نے فحش بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے اس کو دین کا لباس پہنا دیا. تو دین جو تھا ان کے پاس وہ مشرکوں میں تو باطل ایک کھلا کھلا تھا نا، وہ کھلم کھلا بت پرستی کر رہے تھے، وہ کھلم کھلا شرک اختیار کیے ہوئے تھے، وہ کھلم کھلا غلط کام کر رہے تھے. لیکن یہود اور نصارہ کے پاس چونکہ تعلیمات موجود تھی اور انہوں نے اسی شرک کو، اسی برائی کو، اسی بدی کو دین کا لبادہ پہنا دیا تھا، تو حق جو ہے وہ غلط ملت ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پہ متنبہ کیا، ان کو بتایا کہ آپ نے جو یہ گڑبڑیں کی ہیں دین کے اندر، جو ملاوٹیں کی ہیں، ان کو آپ نے امپیورٹیز ہیں اس کی پاداش پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امامت کے مقصد سے ہٹا دیا، اس کی بنا پر آپ کو ذلت اور مسکنت اور پستی آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی کہ آپ پلٹ کر دوبارہ آئیے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ہی کے انبیاء اور آپ ہی کی کتابوں کی کنٹینیویشن کے طور پر اور اس کے نئے ورژن کے طور پر، اور وہ ساری امپیورٹیز جو آپ کی پہلے تعلیمات اور دین میں جو آپ نے کر لی ہے ان کو صاف کر کے، پاک صاف کر کے اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر آیا ہے. اس کو سب سے پہلے آپ قبول کیجئے اور اس میں شامل ہو جائیے اور اس کو تقویت دینے والے بنے. تو ایک تو دعوت کا خطاب ان کی طرف تھا، اور دوسرا مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ جس طرح پہلے کی قوموں نے یہ کیا آپ بھی اس طرح نہیں کیجیے گا. تو یہ خطاب جو ہے وہ چل رہا تھا. اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اور رویہ، ایک اور ایٹیٹیوڈ بتایا، اور وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کے لیے ان کے اندر ایک حوث پائی جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنے وعدے کر رکھے ہیں، جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے اور آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے پایا ہیں، جنت ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی رضا اور اللہ سے ملاقات اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کو محض دارالامتحان سمجھے، کم از کم لمبی زندگی کی حریص تو نہیں ہو، لمبی زندگی کی خواہش تو نہ کرو. تو یہ جو یہود ہیں اور یہ جو نصارہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں اور اللہ کے پاس جو آخرت کی جنت ہے وہ ہمارے لیے، تو پھر ان سے کہو کہ پھر آپ موت کی خواہش کیوں نہیں کرتے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے موت کے اندر گھسنا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب انسان کام کرتا ہے تو اس کی جان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتا ہے. تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی وجاہت کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے جانیں لڑائی ہیں، جنگیں کی ہیں. مگر یہود کا ایک حال یہ تھا کہ انہوں نے بہت عرصے تک اللہ کی راہ کے اندر لڑنا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا تک چھوڑ دیا. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو
زندگی کا حریص پر بھی آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں بہادر جری جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی دنیا کے حریص ہیں اور مصلحت کوش ہیں۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا جو پہلی ہوئی آئی کتابوں پر تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہود کا ایک جو گرجز تھے، جب وہ اور یہود کے جو گرجز ہیں وہ سب کے ساتھ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے گرجز تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ارتداد کا تہمت لگائی اور ان کو صلیب تک پہنچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے حضرت مریم کے اوپر بہتان لگایا اور انہوں نے پھر اس سے وہ اور آگے بڑھے، انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اور پھر وہ اس سے اور آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے گرجز رکھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو پیغام، اللہ کا جو پیغام تھا وہ بنی اسرائیل میں سے لانا تھا، لیکن وہ بنی اسماعیل کے ایک بندے تک انہوں نے پہنچا دیا۔ تو ہمیں تو یہ باتیں بڑی مزاق خیز معلوم ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں کہ جو عقائد ہیں اس میں جو خرابیاں ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چھوٹی سی بات ہے کہ شاید آپ کو پتہ چلا ہو، لیکن اگر بچے کبھی ذکر کرتے ہیں، میں نے خود بھی ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے ایسی موویز بنائی ہیں، ایسی فلمز بنائی ہیں جو اینجلز کے تھیمز پر ہیں، جس میں اینجلز کو دکھایا ہے اور اینجلز کی وارز دکھائی ہیں۔ تو اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کہیں جو ہے وہ گیبریل انہوں نے اس میں پورٹری کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے ان کو کرپٹ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ موویز کے تھیم آپ آج بھی دیکھیں گے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دکھایا ہے اور ان کو کرپٹ ثابت کرنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کی ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باتیں ہیں نہیں، قرآن میں جو بتائی ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ تو یہاں پہ سلسلہ کلام یہاں پہ ہے کہ جو یہود اور ان کی جو خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ یہود جو وہ ہمارے لیے آئینہ ہے کہ اس میں مسلمان قوم ان کے کردار میں اپنی شکل اس میں دیکھے، اور افسوس کی بات یہ کہ ہمیں اپنے اعمال بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہود کے بیان کریں۔ تو اس میں کہ اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ ہم نے تو کتاب اللہ کو ان کی طرف بھیجا تھا، اللہ کی تعلیمات کو اور قوانین کو بھیجا تھا تاکہ وہ اس سے اپنی زندگیوں کو سنوارتے، لیکن وہ ان ہدایات کو تو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور کچھ ایسے کام کرنے لگے جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اور وہاں پہ اللہ نے ایک مثال دی، اللہ کریم ایک مثال دیتے ہیں، وہ ہے جادو کرنے کی۔ اور اس میں دو تین باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی عظیم الشان سلطنت تھی، اور خود ان کی دعا بھی یہی تھی، ان کو ایسی عظیم الشان سلطنت عطا کی گئی جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو عطا نہیں کی گئی، کہ ان کی سلطنت میں وہ جو وحوش تھے یعنی جو وائلڈ اینیملز ہیں ان کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، چرند پرند پر بھی ان کی حکومت تھی، اور وہ جنوں پہ بھی ان کی حکومت تھی۔
تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جن ہیں جس طرح انسان ہوتے ہیں تو جنوں میں بھی کچھ اچھے ہیں جو مسلمان جن ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو شیاطین ہیں. تو جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیشل ایبلٹیز اور کچھ علوم عطا کیے ہیں اسی طرح جنوں کو بھی کچھ علوم عطا کیے ہیں. جس طرح انسان اپنے کچھ علوم کو کرپٹ کر کے انسانوں کی ہی اور اپنے اس کائنات کی تباہی کے لیے استعمال کر رہا ہے. فار ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فزکس اور سائنس اور کیمسٹری کا علم عطا کیا, اس کو کائنات کا علم عطا کیا, لیکن وہ اسی علم کو استعمال کر کے بامز بنا رہا ہے, وہ اسی علم کو استعمال کر کے ویپنز بنا رہا ہے اور اپنے ہی دنیا اور کائنات کو برباد کر رہا ہے, اس کو کرپٹ کر رہا ہے. بالکل اسی طرح جو جن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم عطا کیے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ صلاحیت عطا کی ہوں گی, لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو کہ شیاطین ہیں, جو شریر ہیں, وہ اسی صلاحیت کو جو اللہ نے انہیں عطا کی اس کو وہ کرپٹ کر کے نیگیٹولی استعمال کرتے ہیں, جس کو اللہ نے جادو کہا ہے, جس کو ہم جادو کہتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جو جن تھے ان میں سے شریر جن تھے, اور ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت آپ خود سن لیں کہ جب سمجھ لیں کہ جب اس میں جن تھے اور یقیناً ان کے پھر انسانوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے, اس زمانے میں زیادہ تعلقات ہوں گے, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ حدود آتا ہے اور وہ سارے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہے. پھر وہ ہم جب واقعہ پڑھیں گے, پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے کہ وہ تخت لا کے دے, تو پھر ایک جن کھڑا ہوتا ہے, ایک عفریت کھڑا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ لا دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مسند سے اٹھے. تو وہاں پہ جو جن اور انسان تھے ان کے باہم رابطے ہوں گے. تو ان میں سے جو شریر جن تھے انہوں نے, جو کرپٹ انسان تھے, ان کو وہ کرپٹ علم جو جادوگری کا علم تھا وہ سکھانا شروع کر دیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی جو وہ شیاطین جن تھے وہ انسانوں کو کرپٹ کرنے کے لیے, انہیں خراب کرنے کے لیے جب وہ جادو پیش کیا کرتے تھے تو ان کا حوالہ دیتے تھے کہ ہم تو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں بھی یہ کام کیا کرتے تھے. ایک اس کا مطلب یہ, حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کو کلیئر کریں, حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا, اور اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو جادو ہے وہ بھی کفر ہے, کیونکہ پہلے بتایا کہ جادو, اور اس کے بعد کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. تو اسی لیے علماء کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو ساری سلطنت تھی اور جو ان کا سارا اقتدار تھا جنوں پر, پرندوں پر, تو وہ سب کچھ جادو کے بلبوتے پر تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو اقتدار بخشا تھا وہ اللہ کا معجزہ تھا, وہ اللہ کا کرم تھا, وہ جادو نہیں تھا. تکلیف کی بات یہ ہے کہ آج بھی مسلمان جو ہیں وہ جادو کرتے ہیں, مسلمانوں میں لوگ ایسے ہیں جو جادو کرتے ہیں اور سلیمان ہی ایسے کام کرتے ہیں. بلکہ آپ یہاں کے بھی, کینیڈا کے بھی اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ایڈز آتے ہیں جادو کے حوالے سے, اور بعض ایسے بھی ایڈ. پیاری ساتھیوں, انشاءاللہ ہمیں جویریہ بہن جلد ہی جوائن کریں گی. کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ نہیں, ایک دم ان کا لاگ آؤٹ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر استغفار پڑھتے ہیں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. تو ہم یہاں پر تھے کہ سلیمان علیہ السلام بابل کا ذکر کر رہے تھے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک علم ہے, کوئی نہ کوئی جہاں پر انسان ٹاپ پر پہنچا. تو ہم نے فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے زمانے میں دیکھا کہ وہاں بھی اور اینشنٹ عراق میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جادو بہت ٹاپ پہ پہنچا ہوا تھا, اور وہی چیز ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی, وہی چیز ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی. تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے حوالے سے آزما رہے تھے. تو جب وہ لوگ بہت زیادہ اس کے اندر پڑے تو اس طرح سے تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں کو, ہاروت اور ماروت کو, ان کے پاس بھیجا, اور وہ فرشتے جو تھے وہ ان کو جادو سکھایا کرتے تھے, اور لیکن وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ چیز جو ہے نا کفر ہے یہ, اور تم اس کو نہ سیکھو. اس طرح کہ یہ ان سے بتا کے کرتے تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن جب انسان اپنی خواہش کے لیے اندھا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب کوئی کسی بری خواہش کے لیے اندھا ہوتا ہے, تو وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو باوجود یہ کہ ان کو پتہ تھا اور وہ فرشتوں نے متنبع کر دیتے تھے کہ یہ کفر ہے, وہ اس سے سیکھتے تھے. تو فرشتے کہتے تھے کہ دیکھ ہمیں ایک آزمائش ہے, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی وہ اس سے جادو سیکھتے تھے, اور خاص طور پہ یہاں جس جادو کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دینا. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسندیدہ ترین باتیں ہیں جس میں جو انسانی کمیونٹی پڑ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ
جو گھر کا ادارہ ہے، جو میاں بیوی کا یونٹ ہے، اس کو خراب اور اس کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرنا. اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور تمام جو اس کے شیاطین آتے ہیں اور اپنے اپنے وہ برے عمل پیش کرتے ہیں جنہوں نے آج کیے، لوگوں کو بہکایا، ان کو جھوٹ بولنے پہ لگایا، اور وہ کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا لیکن یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان اتنے وسوسے اور اتنی چیزیں ڈالی کہ یہاں تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ان میں جدائی ڈال دی. تو پھر شیطان اسے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنا تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ترین ناپسند ہے. کوئی ایسی چیز جس سے گھر کے خاندان، گھر کا جو یونٹ ہے اور جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اور دوسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جادو. تو جب قومیں اپنا اصل مقصد چھوڑ دیتی ہیں، ان کا اصل کام یہ ہے کہ تعلیمات کے اوپر چلنا، اس تعلیم کو آگے پہنچانا، قرآن اور جو اللہ کی ہدایات ہیں اس کو معاشرے پہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور جادو اور ایسی فضول چیزوں کے اندر پڑ جاتی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے تو رائنا کا مطلب تھا کہ ہمیں دیکھیے، ہماری طرف نظر کرم کیجیے. تو یہودی جو ہیں وہ اس کو بلی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے ناموں کو بگاڑتے ہیں اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ طور پر ہتک کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو وہ رائنا کو اس دو معنوں میں استعمال ہے. ایک تو کہتے تھے رائنا، رائنا کا مطلب ہے ہمیں دیکھیے، اور رائنا کا مطلب ہے اے چرواہے، اے میرے چرواہے. اسی طرح ایک معنی یہ ہے کہ اے ایگنورنٹ، اے ایروگینٹ پرسن. اور جب کوئی ذرا سا کہتا تھا کہ یہ تم نے کیا بدتمیزی کی بات کی، تو کہتے تھے کہ نہیں ہم نے تو رائنا کہا ہے، آپ کے کانوں میں خلل ہے. تو یہ ان کی فتنہ پردازیاں تھیں، یہ ان کی مکاریاں تھیں. جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی مرتکب ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کا ان کا کیریکٹر تھا، کہ زبان، عقائد، اعمال، سب طرح کی جو ہے نا ان کی چیزیں خراب ہو چکی تھی، اس کی وہ خرابیوں میں مبتلا تھے. تو اگر آپ ایک چیز اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو شخص اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کی تعلیم سے دور جاتا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا یا وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس کے کیریکٹر سے میں خرابی شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک ایسا کیریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ بدتینت ہے، جس کی زبان لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے، جس کے اعمال جو ہیں وہ معاشرے کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ کا محبوب انسان ہے وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ عبادات کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ان تمام برے کاموں سے پاک ہے جو کہ انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتے ہیں، اس کے کیریکٹر کو پست کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ آپ یہ لفظ استعمال ہی نہ کریں، بلکہ اس سے زیادہ بہتر لفظ استعمال کریں جو کہ ہے انظرنا. انظرنا کے مطلب ہے کہ ہماری طرف نظر کیجیے، ہمیں دیکھیے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مہلت دیجیے، ذرا ہمیں سمجھنے دیجیے. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں بلکہ پہلی دفعہ میں بات کو اتنی توجہ سے سن لیا کرو تاکہ تمہیں بار بار پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اور یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی خبرگیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض احکام نازل ہوئے اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل، جیسے کہ مثال ہے شراب. پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ جو اس کا گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے، پھر فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جاؤ، اور پھر کہا کہ تو گویا ابتدا میں ممانعت نہیں تھی، پھر بالکل اس کو آخر میں بالکل وہ آیت نازل ہو گئی جس میں شراب کو حرام کہہ دیا. تو ایک طرح سے مفسرین یا علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ منسوخ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ تلاوت وہ ہٹا ہی دیتے ہیں، اس کو مصحف سے ہی ہٹ جاتی ہے، یا پھر وہ باقی رہتی ہے تلاوت کے لیے لیکن اس کا جو عمل ختم ہو جاتا ہے. ابھی ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے کہ وہ آگے بھی آئیں گی. جیسے ہم دیکھیں گے کہ وراثت کے معاملے میں آئے گی کہ جب تک وراثت کی باقاعدہ حکم نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ایک دوسرا حکم تھا، وہ بھی آگے آیات آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے بہتر دینا کہ انسان جو ایک ارتقائی منازل طے کرتا رہتا ہے، انڈیویجول انسان بھی
اور جو انسانی تہذیبیں بھی ہیں. جب ایک بچہ ہوتا ہے اس کی سمجھ میں تھوڑی بات آتی ہے تو اس کو اس وقت وہ بات سمجھائی جاتی ہے, پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اور بڑی بات سمجھائی جاتی ہے. اسی طرح جب ہم دین کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری سمجھ, ہمارا ایمان, ہمارا حوصلہ تھوڑے لیول پر ہوتا ہے, تو ہمیں وہ ایک دوسرا حکم دیا جاتا ہے. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو ہم سے زیادہ مطالبات کیے جاتے ہیں. اسی طرح انسان میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک شریعت تھی, عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ باتیں کی, اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کچھ باتیں کی گئیں. تو یہ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے, اس کا علم ہے, اس کا جو سمجھ ہے, وہ سب ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں نئے زمان اور مکان کے ساتھ اپ گریڈ ہو کے آ رہی ہیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات عطا کی گئی وہ بہت ماڈرن ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہر طرح کی سچویشن کو اکوموڈیٹ کرتی ہیں. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص, یاد ہے کہ انہوں نے کیسے الٹے سیدھے سوال کیے تھے کہ ہمیں اللہ کو دکھائیے, ہم کلام کرتے ہوئے دیکھیں, اور اس طرح کے سارے مطالبے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے الٹے سیدھے سوال نہ کریں. حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا اور براہ راست اور راہ روش سے بھٹک گیا, اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو تم کچھ کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں. یعنی آپ یہ سب کچھ قرآن کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت کے جو یہود اور نصارہ تھے, اہل کتاب تھے, وہ کس طرح اپنے حسد اور بغض کا اظہار کرتے رہے اور کس طرح وہ اہل ایمان کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے کرتے رہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. اس آیت میں ہمارے لیے اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہدایت دے رہے ہیں, اور وہ یہ کہ ان کی ساری غلط اور الٹی سیدھی باتوں کے مقابلے میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود نافذ کر دے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آج کے معاشرے میں مجھے بات اس لیے امپورٹنٹ لگتی ہے کہ دیکھیں جو اہانت ہوتی ہے, ہر دن آپ سنتے ہیں کوئی ایک الٹی سیدھی بات کر دی گئی, کوئی اہانت کر دی گئی, کوئی غلط باتیں ہو گئی, کسی کے زیادتی کی. اگر ہم بڑھ کر ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دیں تو ہم جو ہمارا اصل کام ہے ہم اس سے دور ہٹ جائیں گے. یعنی پازیٹیو دعویٰ, بات کو آگے پہنچانا, وہ لوگ جو ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو واقعی میں جن کے دل فلاح کے لیے کھلے ہوئے ہیں, جو اچھی بات کو سننا چاہتے ہیں, جن کے دل نرم ہیں, ہماری جو ساری توجہ ہے ان لوگوں سے ہٹ جاتی ہے اور ہماری ساری توجہ ان لوگوں کی طرف فوکس ہو جاتی ہے جو ہر وقت حملے کرتے رہتے ہیں. تو ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ نیگیٹو خبریں سنتے ہیں اور نیگیٹو خبروں کو ہی آگے بڑھاتے ہیں, اور وہ ہر وقت ایک پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے, انہوں نے آج یہ غلط بات کی, اس کو یہ منہ توڑ جواب دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ عفو درگزر سے کام لو, اللہ کا فیصلہ آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود ان کو بدلہ لے گا. آپ جو ہیں وہ اپنا کام کرتے چلے جائیے. تو آپ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کریں, یعنی آپ اپنے دین کو قائم کرتے رہیں اور اپنی بھلائی کو جو کچھ آپ آگے کما کر بھیجیں گے اللہ کے آپ اسے موجود پائیں گے. ان کی جو حرکتیں ہیں ان کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے, اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں, یعنی ان کی وشفل تھنکنگ ہے. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی کامن بات ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے گروہ میں سے نجات اس کو ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نجات کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم کسی گروہ سے متعلق ہو, بلکہ نجات کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ خود تمہارا عمل کیسا ہے. اور تمہارا عمل یہ ہے کہ تم نے اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت کے لیے سونپ دیا. من اسلم وجہہ للہ, کہ جس نے اپنے چہرے کو, اپنی ہستی کو, اپنے رخ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہو, جس نے اپنی لائف کو اور لائف کے سارے گولز کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا ہو اور وہ نیک روش کے اوپر چلتا رہے, اصل میں اس کے لیے نجات ہے. اس سے نجات نہیں ہے کہ وہ کوئی کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک بیوٹیفل چیز ہے کہ خوف اور رنج. آپ اکثر پڑھتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو خوف جو ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے اور غم جو ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ انہیں کسی گزرے ہوئے وقت کا کوئی غم ہے، نہ وہ پچھتاتا ہے، مسلمان پچھتاتا بھی نہیں ہے اور ہر وقت آنے والے وقت کے خوف میں مبتلا نہیں رہتا۔ تو جو شخص اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ پہ تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کسی نہ پچھلے زندگی پہ پچھتاوے کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، اور نہ وہ خوف میں مبتلا ہو۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر جو اصل میں کتاب نازل ہوئی تھی، وہ تو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے، وہ تو ابھی ہے ہی نہیں۔ جس چیز کو تورات کہتے ہیں، جس چیز کو پیسام کہتے ہیں، وہ سب وہ ہے جو بائبل کا حصہ ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے درمیان مشترک ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں نا، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اہل کتاب نہیں، جو مشرک ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ تو ان کے سب کا جو فیصلہ ہے حقیقت میں مجھے یہ آیت اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یہ باتیں کلیئر کیوں نہیں ہو جاتی، یہ چیزیں کہیں کسی طرح واضح کیوں نہیں ہو جاتی۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کا فیصلہ ہے نا، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو ہم لوگ سارا فیصلہ کرنے نہیں آئے، ہم صرف اپنی کوششیں کرنے آئے ہیں، ہم سب اپنی باتوں کو پہنچانے آئے ہیں، لیکن یہ جو حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، اور یہ تو رہتی دنیا تک اسے باقی رہنا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس وجہ سے ہمت ہار دیتے ہیں کہ یہ کشمکش ختم کیوں نہیں ہوتی، اور جس کو مزے سے کہتے ہیں کہ ہیپیلی ایور آفٹر کیوں نہیں آتا، تو اس دنیا میں ابھی ہیپیلی ایور آفٹر نہیں آنا۔ ہر مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، اور ایک وہ جو کیا کہنا چاہیے کہ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ یہ ہمارے لیے عرصہ محشر ہے، اور اس میں ہم نے اپنا عمل پیش کرنا ہے۔ تو اگر یہ حق اور باطل اور یہ اختلافات اگر ختم ہو جائیں تو پھر تو ہماری کوششیں ہی ختم ہو جائیں گی، پھر تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اصل جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو خود بھی پتا تھا کہ کعبہ جو ہے وہ ہمیشہ سے اللہ کا گھر سب کے لیے کھلا ہوا تھا، پورے عرب سے لوگ آتے تھے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرہ صحیح کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اللہ کی عبادت گاہ میں آنے سے روک دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ بڑے دعوے کعبے کے مجاور بنتے ہیں، بڑے یہ کعبے کے رکھوالے بنتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ وہ لوگوں کو وہاں آنے ہی نہیں دے رہے۔ یعنی ان کی مخالفت، ان کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ وہاں انہیں داخلے سے روکے ہوئے۔ تو سن 6 ہجری تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ ہوئی، عمرہ کا قصد بھی کیا اور وہ جا ہی نہیں سکے۔ 7 ہجری میں پھر گئے اور عمرہ ہوا ہے۔ تو وہ جو 6 سال ہیں جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے آئے، ان کے لیے بڑے تکلیف کے دن تھے کہ وہ اس اپنی محبوب جو مسجد ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس سے وہ دور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ایک امپورٹنٹ آیت آتی ہے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابھی جو ایک آگے کا مقدمہ ہے، آگے تحویل قبلہ کا حکم آئے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے اور اسے کعبے کی طرف کر دیا۔ تو وہ بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مجھے سب سے خوبصورت جملہ، میں نے اس کو انورٹڈ کاماز میں کوٹ کر کے بھی لکھا ہے، ابن کثیر میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ صرف علامت ہے، وحدت و سمت ہے۔ یعنی کعبہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، کعبہ از ناٹ ایوری تھنگ، کعبہ از اے سمبل، اٹس اے سمبل آف یونٹی اینڈ اٹس اے سمبل آف ڈائریکشن۔ تو اسلام میں نظم ہے، اسلام میں ضبط ہے، اسلام میں اس قدر آرگنائزیشن ہے، اس کو بکھرا کچھ بھی نہیں پسند۔ تو اس نے ایک علامت بنائی، اور علامت اس نے اس چیز کو منتخب کیا جو کہ زمین پر اللہ اور انسان کی پہلے تعلق کا ذریعہ تھا، کیونکہ زمین پر پہلی عبادت گاہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہ کے سمت کے طور پر چنا جو کہ علامت ہے۔ لیکن کعبہ بذات خود کوئی چیز نہیں، اس کو ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اللہ کا جو جمال اور جلال ہے وہ غیر محدود ہے،
یہ اس کی کوٹیشن تھی کہ کعبہ صرف علامت وحدت و سمت ہے، اللہ کا جمال و جلال تو غیر محدود ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مشرق ہے، مغرب ہے، ساؤتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو ہم جس طرف بھی رخ کریں اصل میں اللہ کو پالیں گے. یہ جو علامتیں بنائی ہیں یہ صرف ایک سمبل کی طرح ہے اور یہ یونٹی پیدا کرنے کے لیے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کے ملک ہے، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دے دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا، کوئی نشانی خود ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین دلانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ان کی طرف سے تم جواب دہ نہیں ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں، اسے اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اسے تلاوت کرنے کا حق ہے. وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہودی اور عیسائیوں کو دعوت نہیں دیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطب ہو کے سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنی کوششوں کو اس بارے میں صرف نہ کریں اور اپنے جانوں کو اس بارے میں ہلکان نہیں کریں کہ کسی طرح وہ آپ کے گروپ میں آ جائیں، کیونکہ اس طرح ہوگا نہیں. آپ اپنی دعوت ان تک پہنچا دیں اور بس اتنا ہی آپ کے اوپر، لیکن آپ یہ چاہیں کہ وہ آپ کے گروپ میں بھی شامل ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ یا اگر آپ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا کرتے ہیں ہم کچھ باتیں ان کی مان لیتے ہیں کچھ اپنی مان لیتے ہیں، اس طرح کم از کم یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے وہ چل سکیں گے. تو یہی مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے ان کو بس بات پہنچا دیں اور اس کے بعد آپ کے پر وہ نہیں ہے. اس کوشش میں مت ہلکانوں کہ وہ بس آپ کے ساتھ ہی ہو جائیں. یہاں پہ امپورٹنٹ آیت یہ کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کا اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے. تو حق تلاوت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح پڑھنا کہ جو اس کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اور جو اس کی متشابہات ہیں اس کے اوپر ایمان لے آئیں. کیونکہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کے اوپر بغیر دیکھے ایمان بالغیب لے کر آنا اور جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں. تو یہ اصل میں حق تلاوت ہے. اور ایک اور چیز اس کے اندر ملتی ہے صحابہ کرام تابعین کے اندر کہ حق تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جنت کا ذکر آئے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے، اور جہاں جہنم کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جہنم سے بچا لے. اسی طرح اچھے اعمال کا ذکر آئے تو دعا بھی کریں اور ارادہ کریں کہ ہم یہ اچھے اعمال کریں گے، اور جہاں برے اعمال کا ذکر آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگے اور پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمال نہ کرے. یعنی قرآن کو حاضری کے ساتھ پڑھے، دل حاضر ہو، ہمارا ایبسنٹ مائنڈڈ ہونے کے ساتھ نہیں پڑھے، بلکہ پوری حاضری کے ساتھ پڑھے، سمجھ کے ساتھ پڑھے اور عمل کی نیت کے ساتھ پڑھے. تو یہ حق تلاوت ہے. اسی طرح قرآن میں اور بھی مختلف اشارے ملتے ہیں کہ قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، اور وہ جو ہے اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ خشیت اختیار کرتے ہیں. تو یہ حق تلاوت ہے کہ پڑھا جائے تو حضوری کے ساتھ پڑھا جائے، اس طرح پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں، اس طرح پڑھا جائے کہ ہمارے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور جس طرح قرآن ہم سے گفتگو کرے ویسے ویسا ہمارا دل اور ہمارا جسم جو ہے اس کو رسپونڈ کرے. اے بنی اسرائیل، اب یہاں سے دوبارہ سے خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف آتا ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ میری نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کے دیکھیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی شاندار قومیں تھیں. ابھی ہم نے اینشنٹ بیبلیون کا ذکر پڑھا کہ نمرود بادشاہ تھا، اس کے بعد فرعون تھا جو کہ ایجپشن جو پوری ایک سویلائزیشن ہے اس کا اتنا مائٹی حکمران تھا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ اور گریس آئے، بڑی بڑی قومیں دنیا کی گزری ہیں.
تو ابھی جیسے اگر آپ ایجپٹ جاتے ہیں یا اس کی پکچرز دیکھتے ہیں، آپ احرام مصر دیکھتے ہیں، تو آپ کے دل پہ اور لوگوں کے دل پہ فرعونوں کی اور مصریوں کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کا جلال سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو شکست جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. تو یہ اتنی بڑی بڑی جو تہذیبیں آئیں، چاہے وہ بابل ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ یونان ہو، ان ساری تہذیبوں کے مقابلے میں ایک ایسی قوم کو جو غلامی اور پستی میں مبتلا تھی، اور ابراہیم علیہ السلام جو ایک اکیلے شخص تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ وہ تمام دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کے اوپر غالب آئے. تو آپ آج جہاں بھی جائیں وہاں پہ آپ کو بنی اسرائیل ملیں گے. آج بھی ان سب ملکوں کے اوپر کس نے حکومت، یونان کو آخر میں کس نے اور روم کو آخر میں کس نے وہ فتح کر لیا؟ عیسائیوں نے فتح کر لیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اہل کتاب کو دنیا کی تمام قوموں پہ فضیلت عطا کی، یہ ذلت پستی اور چھوٹے گروہ سے اٹھا کے انہیں پوری قوموں کے اوپر بنا دیا، اور اس لیے دیا تھا تاکہ وہ دنیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیا کے اوپر نافذ کریں. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلا رہے ہیں کہ اور یہ ہم مسلمانوں کے اوپر بھی یہ وقت آیا کہ ہم جو صحرا نشین تھے، ہم جو بادیہ نشین تھے، ہم جو بدو تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چند لوگ، مٹھی بھر لوگ، کہ جب پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی اوپنلی تو 2 صفیں بھی مکمل نہیں بنی تھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال حج میں 40 لاکھ اور 20 لاکھ اور کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ حج کرنے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح قوت اور کس طرح غلبہ اور کس طرح کثرت ہمیں عطا کی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس کو یاد کرنا ہے. ڈرو اس دن سے جب کسی کے کوئی ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ سارے جھگڑے کو سمیٹتے ہوئے ایک اس کی اوپر منبع کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جو آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ جو دوسرے بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے ہیں ان کی جو دعوت تھی وہ اپنے ریجن کے لیے تھی. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اسی طرح ان سے پہلے جو آئے ہیں انبیاء ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، وہ اپنے علاقوں کے لیے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ پورے کل انسانیت کے لیے، اس لیے اس میں یا ایھا الناس کر کے مخاطب ہے قرآن میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ عالمی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام وہ بھی پوری دنیا کی طرف بھیجے گئے تھے. اور اسی لیے دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے تمام دنیا کا امام بنانے والا ہوں. تو اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف ہسٹری پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے نقیب مقرر کیے تھے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین گئے، وہاں سے وہ مصر گئے، وہاں سے وہ واپس آئے ہیں، اور فلسطین میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام رکے. انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو سڈوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا. تو یہ دیکھیں ایک انٹرنیشنل اس وقت جو بھی بڑی بڑی امپورٹنٹ تہذیبیں تھیں جہاں پر اہم قومیں آباد تھیں، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ریپرزنٹیٹیو بھیجے، اور اس طرح ان کی جو دعوت تھی وہ کل عالم دنیا کے لیے تھی. تو یہاں پر اس کا اشارہ ہے کہ تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ایک بات اور اس میں امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ نے ان کو چند باتوں میں آزمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی فرام دا ویری بگننگ ٹل اینڈ پوری کی پوری آزمائش ہے. ایک کے بعد ایک امتحان آتا ہے، اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام امتحانات میں پورے اترتے چلے جاتے ہیں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی عظمت ہے، ان کی محبوبیت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنی پوری زندگی کو، اپنی خواہشات کو، اپنے عمل کو، اپنے رشتوں کو، اپنے نعتوں کو، سب چیزوں کو اللہ کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ اس نے ان تمام قربانیوں، ان تمام آزمائشوں کو قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا زبردست انعام دیا، ایسی فضیلت بخشی کہ کسی اور کو نہیں ملی، کہ وہ تمام دنیا کے لیڈر ہیں. اور ابھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح کہ آپ دیکھیں کہ عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہیں اپنے آپ کو جانشین کہتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے، یعنی کیا آپ ان کو بھی ساری دنیا کا لیڈر بنائیں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، یعنی جو لیڈرشپ ہے وہ ایبل لوگوں کو ملے گی، وہ نسل کی بنیاد پہ نہیں ملے گی۔ جب تک تمہاری اولاد کے جو حصے اس ہدایت پر قائم رہیں گے، جب تک ان کو دنیا میں لیڈرشپ ملی رہے گی، اور جب وہ اس سے ہٹ جائیں گے تو وہ لیڈرشپ سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ایک رول ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جب تک یہود ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پہ قائم رہے، ان کے پاس حکومت رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا اور عیسائیوں کو لے آئے جب تک وہ ان تعلیمات پر قائم رہے۔ پھر جب وہ بھی ان کے اندر بھی بگاڑ آ گیا، ان کے بھی شرک اور بت پرستی اور ساری انہوں نے شرع کو پیچھے ڈال دیا، ان کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لے آئے۔ اور اب اگر مسلمانوں میں بھی مختلف قومیں اگر وہاں سے کام نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے کسی اور کو قوم کو کھڑا کریں گے، اور جو بھی صالح ہوگا اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے اوپر چلے گا وہ جو ہے لیڈرشپ ملے گا۔ یعنی یہ کسی نسل کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، کسی زبان کے ساتھ لیڈرشپ کا وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام جب دیواریں اٹھا رہے تھے تو اس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ پتھر جو ہے وہ بلند ہوتا چلا جاتا تھا۔ کائنڈ آف ایک میریکولس کرین تھی وہ ان کے لیے نا، کہ جو اوپر لفٹ تھی جو ان کو اوپر لے جاتی تھی۔ تو وہ ابھی بھی ہے، اور ہم وہاں پر کس طرح سے 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ان قربانیوں کا احسان شناسی ہے، جو قدردانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی، کہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کو درود میں حصہ بنایا، ان کی جگہ کو جو ہے وہ جائے نماز بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان شناس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یعنی شرک سے پاک رکھو، شرک کی گندگی سے پاک رکھو، لغو کاموں سے پاک رکھو، بےہودہ گوئی اور ساری چیزوں سے پاک کرو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔ یعنی جو رزق کا بعد ہے، جو دنیا کا رزق ہے وہ سب کو ملے گا۔ تو آج کافروں کے پاس مسلمانوں سے زیادہ بہت کچھ ہے، اور اگر مسلمان بھی بڑی ایک عجیب کنٹروورشل ٹرم ہو گئی ہے۔ ہم یوں کہنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ پہ چلنے والے، جو اللہ کے متقی و پرہیزگار لوگ ہیں دنیا میں، ان کے پاس وہ شان و شوکت نہیں ہے جو اللہ کے نافرمانوں کے پاس ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی پرومس نہیں کیا کہ دنیا کا رزق جو ہے وہ صرف ماننے والوں کو ملے گا، لیکن جو آخرت ہے اس کا گھر وہ سب کو، صرف ان لوگوں کے لیے جو ان کو ماننے والے، تو دنیا کا رزق سب کے لیے ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کی طریقے بتا، اور اب ہماری تو کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بہت عظیم انبیاء کرام تھے، اور وہ دنیا کا سب سے نیک کام کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ تو ہم سے قبول کر لے، اللہ تو ہم سے قبول کر لے۔ کبھی ہم سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو ہم کہیں خوشی میں یہ دعا کرنا نہ بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے، کیونکہ الٹیمیٹلی قبول کرنا اللہ کے اختیار میں۔ ایک چیز یہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مسلم اور مطیع فرمان بنا کے رکھ۔ حالانکہ وہ تو نبی تھے، کیونکہ یہ جو اطاعت ہے، یہ جو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا، اللہ کی بندگی، یہ آخری دم تک ہمیں کچھ نہیں پتا کب ہماری زندگی جو نا رائٹ اور لیفٹ ٹرن لے لے۔ تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک تو ہمیں اپنا مسلم و مطیع فرمان بنا۔ اور آخری بات اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کر رہے بلکہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اپنی نسلوں کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ جو کہ مسلمان ہوں۔ تو ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ اپنے لیے نہیں کرنی بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرنی ہے۔ اور نسلوں سے مراد پھر صرف ہمارے اپنے بچے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ ان کی جو آگے آنے والی نسلیں وہ بھی مسلمان ہوں۔ اور پھر جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، الاسکا میں رہتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں، صحرا میں رہتے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں وہاں پہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہوں اور وہ اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں۔ تو یہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ گول ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں رہنا چاہیے، اور یہ اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اب کون ہے؟ اچھا ہاں، پھر وہ دعا کرتے رہے کہ اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت ہے۔ 4 کام ہیں، جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔
اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ہے صالحین میں کرے، آمین۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، تب اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہوں گا۔ یعنی یہ ایک مرتبہ تو نہیں ہوا تھا نا، جب اس کے رب نے کہا کہ مسلم ہو جا۔ اور یہ ہماری زندگیوں میں بھی بار بار یہ مواقع آتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ موقع آیا جب انہوں نے اپنی اس زبردست سیٹ کو ٹھکرایا جو ان کو ملی تھی عراق میں، جو اتنا اینشنٹ عراق ہے، جو کہ دنیا کی ہسٹری میں جس کا نام لکھا جاتا ہے، اس میں بادشاہ کے بعد دوسرا بڑا درجہ جو ہے وہ کاہن کا تھا، وہ اس ٹیمپل کو چلانے والے کا تھا۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ نہیں کرتے تو اپنے باپ کے بعد وہ ان کی حکومت آتی، وہ وہاں پہ ہوتے۔ ان کی شادی اپنے وقت کی پرنسس سے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس عہدے کو ٹھکرایا، انہوں نے اس شان و شوکت اور جلال والی زندگی کو ٹھکرایا، انہوں نے اس ملک کو ہی قربان کر دیا۔ وہیں سے وہ مائگریٹ کر گئے، پے در پہ انہوں نے آگ میں کودنا قبول کیا، انہوں نے اپنے بچے اور بیوی کو ایک بے آب و گیا صحرا میں ٹھہرا۔ تو پے در پہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے حکم آتا گیا، اور یہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتا ہے۔ آج میں نے ایک کام کر لیا، کل کوئی پھر ایک آزمائش آئے گی، کل اللہ کی طرف سے پھر کوئی سوال آئے گا، اور وہ ایک طرح سے ہم سے سوال ہوگا کہ مسلم ہو جاؤ، سرنڈر کر دو، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ اور ہمارے پاس بار بار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو دی تھی۔ دیکھیں بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم نے خود نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنی نسلوں کو محفوظ کر کے جانا ہے، میک شور کرنا ہے کہ ہماری نسلوں تک، آنے والی نسلوں تک یہ بات پہنچتے رہے اور وہ اس کے پر عمل کرتے رہے۔ اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ یہ والی آیات میں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھی تھی۔ تو میری بیٹی گریڈ 2 میں پڑھتی تھی، اس نے کہا کہ مما تو جب آپ مر رہی ہوں گی تو آپ بھی ہم سے یہ ساری باتیں کہہ کے جائیے گا، میک شور۔ تو میں نے کہا دیکھو میں تم لوگوں کو آج بتا رہی ہوں یہ ساری باتیں، تاکہ اگر میں مرتے وقت نہ بتا سکوں تو تم لوگ یاد رکھنا ہو کہ میں نے تم لوگ کو بتا دیا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ اگر سنا ہو، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تو اللہ تعالیٰ جواب شکوہ میں کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تو ہم بھی مسلمان جس شان و شوکت کے گن گاتے ہیں وہ تو ہمارے آباء و اجداد کر گئے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو دل کا امتن قد خلت، یہ تو وہ لوگ ہیں جو گزر گئے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے ہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سارا قصہ کس طرح نمٹاتے ہیں کہ یہودی کہہ رہے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، مشرک کہتے ہیں مشرک ہو جاؤ، اور یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو یہودیت مذہب ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد بنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300-400 سال پہلے یہودی مذہب ایجاد ہوا، یہودا سے ہے نا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلوں میں سے صرف ایک قبیلہ تھا جوڈا، اس میں سے آئے، باقی لوگ تو یہودیت تو بہت بعد میں آئی۔ اسی طرح جو عیسائیت ہے، جو نصرانیت ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد آئی ہے، جب سینٹ پال آیا ہے اور اس نے ٹرینٹی کو داخل کیا ہے۔ تو اگر تم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے ہو، اسی طرح جو مشرک ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں کہ بڑا اچھا سوال ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اے یہودیوں کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ اور اے نصرانیوں کیا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے؟ اور اے مشرکوں
کیا ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے؟ تو جس کو تم مانتے ہو ان تینوں میں سے کچھ نہیں تھا تو تم وہ طریقہ اختیار کر لو جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات یہ ہے کہ اب ہم لوگ بہت سارے فرقوں میں، مسلکوں میں اور ذاتوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وقت ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا، تو ہماری اصل جو نسبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت اور ان کی شریعت ہے۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی پر ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اسے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے، لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں میں ایک گروپ ایسا جو بیپٹائز کرتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو بیپٹائز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ ان کے حلقے میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جو ہے وہ غسل دیا کرتے تو جان دا بیپٹسٹ ان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا رنگ اس طرح نہیں آتا کہ آپ کوئی پانی چڑھا دیں یا کوئی وہ کر دیں، یہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ اعمال میں ہے۔ وہ اللہ کا رنگ جو ایٹیٹیوڈ سے ظاہر ہوتا ہے، ہمارے عقائد سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے چالنے سے اور ہمارے کرنے والے کاموں سے، ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، اس سے اللہ کا رنگ ہوئے۔ تو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا رب بھی اور ہمارا رب بھی ہے۔ تو یہ وہ کامن ورڈ ہے جو تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے کہ کوئی بھی ہو وہ آخر میں الٹیمیٹلی اللہ کو مانتا ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے۔ اب وہ اصل بات آئی جو تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ تحویل قبلہ ہو گیا، اور 17 سال جو ہے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور پھر اچانک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس نہیں، وہ مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو جب شروع میں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو یہود بڑے خوش تھے، لیکن جب تحویل قبلہ ہو گیا تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جو کل آج یہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے آج وہاں رک کر کے نماز پڑھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کی طرف رفع کرے اللہ تعالیٰ۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ نہیں، کیا ہوا کہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یکایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو ان آیات میں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، پہلے بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر چکے ہیں کہ اصل میں یہ جو رخ ہے یہ صرف ایک سمبل کے طور پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ چاہے تم اس طرف رخ کر کے نماز بیت المقدس کو کر رہے تھے کی طرف رخ کرتے تھے جب بھی اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہو تب بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہو۔ یہ اصل میں وہ سمبل ہے جو اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ تم کس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو۔ تو اصل جو یہ ایک سمبل ہے، اور یہ سمبل جو ہے وہ اس بات کا سمبل ہے، ابھی ایک سمبولک سمجھنے کے ایک منصب ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے امامت اور دنیا میں جو لیڈرشپ تھی وہ یہود کے ہاتھ میں تھی، اہل کتاب کے ہاتھ میں تھی، اور اب جو ہے وہ ان سے لے کر اور مسلمانوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دی گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے بیچ ان کو اتار کر آپ کو لگایا ہے، تو کہتے ہیں کہ پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تم کو ایک پاور دی، ایک پریویلیج دیا ہے مسلمانوں کہ اب تمہیں امامت کا منصب سونپا ہے، تو اس کے ساتھ، اس پریویلیج کے ساتھ تمہیں ایک رسپانسبلٹی آئی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنا دیا، ایک اعتدال والی، درمیانی والی، ایک حق اور انصاف پر قائم ہونے والی امت۔ تو اب آپ سنیں کہ دوبارہ سے یہ وہ آیت آگی جس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم جو ہیں دنیا میں ایک اعتدال والی امت ہے، ہم 2 ایکسٹریمز کی طرف نہیں جاتے، ہر کام میں ہم اعتدال اور حق اور انصاف کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ حق اور انصاف سے مراد یہ ہے کہ ہم کالے، گورے
عورت مرد غلام امیر غریب مغرب مشرق یہ سب ہماری کوئی اس کے ساتھ ہماری نہیں ہے. اسلام ایک یونیورسل دین ہے اور ایسا نہیں ہے کہ بس انڈیا میں یا پاکستان میں یا عرب میں جو اسلام ہے وہی اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ جو انگریز لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو شاید ان سے محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے جہاں پہ حق کی بات جہاں پہ انصاف کی بات ہوگی اور جو بھی اللہ کے دین کی طرف آئے گا وہ ایکولی جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا. اور اسی طرح ہر کام میں جو اعتدال کا راستہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رسول تم پہ گواہ. تو اب یہ رسپانسبلٹی ہمیں مل گئی ہے کہ اب ہم نے اس گواہی کو اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے جس طرح سے رسول نے ہم تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے جس طرف تم رخ اب اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہے ہیں کہ پہلے کیوں اللہ تعالیٰ تک چاہتے تو شروع سے ہی یہ کر سکتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرواتے, لیکن کیوں تو اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہے ہیں پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے. یعنی جس طرح ابھی یہود کو بڑا گراں گزر رہا ہے کہ جو ان کا محبوب قبلہ ہے اس سے رخ اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا, اسی طرح تم لوگ خود سوچو کہ جو مکہ والے لوگ تھے ان کی خانہ کعبہ سے کس درجے عقیدت تھی, ان کی کس درجے, یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ عربوں کی زندگی کا مرکز و محور تھا. صرف ان کی مذہبی زندگی کا نہیں, ان کی معاشی زندگی کا, ان کی معاشرتی, ان کی سوشل لائف, ہر طرح کی زندگی کا وہ مرکز تھا. یعنی اس میں کتابوں میں آتا ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے حدود میں وہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کے قاتل کو بھی دیکھتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے, اتنی حرمت تھی اس کعبہ کی. اور ان کے لیے کتنا بڑا سخت امتحان تھا کہ وہ جس چیز کو, جس جگہ کو وہ سب سے زیادہ مقدس و محترم جانتے ہیں, انہوں نے اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی بلکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جس کو وہ جانتے نہیں ہیں, جس کو انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں. تو شروع میں ان کا امتحان تھا اور اب آپ کا امتحان تھا. تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک امتحان آتا ہے اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاق تھا لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے اور اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اسی قبل, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ ٹائم آ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کی طرف دیکھتے. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی محبت ہے خانہ کعبہ سے, تو محبت بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹیوشن ہے, جو ان کی حکمت ہے, وہ ان کو یہ سمجھا رہی ہے کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ تحویل قبلہ ہونی ہے. لیکن وہ اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان نہیں کر رہے. تو کہتے ہیں, اور یہ بڑی ایک قرآن کی آیت ہے بہت عجیب, کہ جو اللہ کو جتنا جانتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے, وہ اللہ کا اس قدر زیادہ ادب کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا جتنا عرفان تھا, اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر کہہ نہیں رہے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے ابن کثیر میں کہ جب بہرحال ایک واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ وہ اس طرح سے ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے کی چادر درست کرے تھے جب وہ وہاں پہنچے ہیں, وہ جو جگہ تھی جہاں پہ بیری کا درخت ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا, ان کی جو حالت تھی خشیت کے مارے میں وہ گئے تھے. تو کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ان کو عرفان تھا, تو اس سے انہوں نے یہ بات نکالی کہ جس کو اللہ کی جتنی معرفت ہوتی ہے نا وہ اللہ کو اتنا زیادہ ادب کرتا ہے. اب میری اور آپ کی تو اللہ سے کیا معرفت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسے ہم اللہ سے کتنا شکوہ کرتے ہیں, کتنی شکایتیں کرتے ہیں, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, آپ نے وہ کیوں کیا. اور اللہ تعالیٰ کے آگے عجیب عجیب باتیں کر رکھتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ آپ دیکھیں. اب جہاں کہیں بھی تم ہو تم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہاں بھی ایک بات ہے کہ رخ ہے, اس کو سجدہ نہیں کرنے کا حکم دیا گیا. یہ بھی دیکھیں قرآن کی آیات کے الفاظ یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو سجدہ کرو, یہ نہیں ہے. تو ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے. تو ہم رفلی ایک ڈائریکشن بناتے, ایگزیکٹ ڈائریکشن تو کوئی نہیں ہے نا. اگر ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے تھے تو ہم کیا کرتے کہ خانہ کعبہ کا ایک بت بناتے اور سامنے رکھتے اور اس کو سجدہ کرتے. ایسا تو نہیں کرتا کوئی بھی انسان مسلمان, بلکہ وہ ایک رفلی ایک ڈائریکشن بناتا ہے کہ نارتھ آف ایسٹ یہ ڈائریکشن ہے, رفلی اس طرف خانہ کعبہ ہے تو اس کی طرف میں رخ کر رہا ہوں. تو یہ اس بت پرستی سے بالکل الگ چیز ہے جو کہ مشرک لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے, مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سے غافل نہیں ہے. تو میں اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانے لے آؤ. اب ظاہر ہے کہ تحویل قبلہ ہوا, پھر انہوں نے باتیں چھاٹنا شروع کر دی. آپ سوچیں کہ یہ بالکل مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ہر آئے دن ایک نیوز آتی ہے اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں.
ہمارا ایک کولیگ ہے، نان مسلم کولیگ ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ جب ٹی وی کے اوپر کوئی نیوز آتی ہے کہ کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا تو سب سے زیادہ پریشانی جو ہے مسلمان بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ اللہ کرے مسلمان مت نکلے، اللہ کرے یہ مسلمان ہوا، اب ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا، کوئی مسلمان کا کوئی واقعہ، یہاں تک کہ ایک عورت بیچاری وہ اپنے آپ کو پورا کور کر کے ساحل پہ چلی گئی تو وہ برکینی والی ایک بحث شروع ہو گئی، اور عورت کے آپریشن اور کیا کہ ہر دن ایک جھگڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہر دن ایک ایشو بنتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، یہ ایک ہماری آزمائشیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں کہ اب ایک تحویل قبلہ ہوا، پھر ان کو باتیں چھاٹنے کا موقع مل گیا۔ تو مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں ہوتے ہوں گے، تکلیف کی حالت میں، یہ اس کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اللہ سے غافل نہیں ہے، تم ان کے پاس کوئی نشانے لے آؤ، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، یعنی ان جن کو اختلاف کرنا ہے، جن کو بری باتیں چھاٹنی ہیں، وہ بری باتیں چھاٹتے رہیں گے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ہمارے اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہاتھ اندھیرے میں دوسرے ہاتھ کو پہچانتا ہے۔ اگر آپ گھوپ اندھیرے میں تو آپ کا ہاتھ پہچان جائے گا نا دوسرے ہاتھ کو کہ یہ میرا ہی ہاتھ ہے۔ تو عربوں میں محاورہ ہے کہ اس چیز کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، تم مت چاہو ایسی کوئی بات، کوئی ایسا معجزہ ہے کہ یہ تمہارے قبلے کو مان لیں، ان کو پہلے ہی پتا ہے، ان کو خود پتا ہے کہ یہ قبلہ کس نے بنایا تھا۔ جو بیت المقدس ہے وہ تو 1300 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے نا۔ خانہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور سارے انبیاء کس کا حج کرنے جاتے رہے؟ خانہ کعبہ کا حج کرنے جاتے، تو ان کو پتہ ہے، یہ اس قبلے کو پہچانتے ہیں۔ تم اس میں ہلکان نہیں ہو کہ یہ کس طرح ماننے، یہ اگر نہیں مان رہے تو ان کی بدتینتی ہے، یہ ان کی کرپٹ ہارٹ ہے ان کا۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں گیا ہے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب کی زندگیوں کے کوئی نہ کوئی گولز ہوتے ہیں، اور ہماری ساری زندگی کی تمام مشقتیں، ساری چیزیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک گول ہے اچھا اسٹیٹس حاصل کرنا، ہم نے پڑھا بھی اسی لیے، ہم کینیڈا بھی اسی لیے آئے ہیں، ہم جابس بھی اسی لیے کر رہے ہیں، ہم جب گھر منتخب کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں رہنا ہے تو بھی ہم وہیں کرتے ہیں، ہم صوفہ لیتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے اچھے اسٹیٹس کو ظاہر کرے، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا ایک اچھا اسٹیٹس ہو۔ تو ہماری زندگی کا ایک گول ہے، ایک رخ ہے، اور وہ ایک اچھا اسٹیٹس حاصل کرنا۔ اور اب ہم زندگی کی جتنی ایکٹیویٹی، یہاں تک کہ ہم ایک پانی کی بوٹل بھی خریدتے ہیں تو وہ ہمارے اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے، ہم بیگ بھی خریدتے ہیں برانڈیڈ تو اس لیے کہ وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں کون سی کلاس سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی کا ایک رخ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی زندگی کا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ ہماری جو زندگیوں کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ بھلائیاں ہونی چاہیے، بھلائیوں کی طرف سبقت ہونی چاہیے، نیکی کے کام، زندگی کے ہر کام میں نیکی کرنا، اور صرف نیکی نہیں کرنا بلکہ کمپٹیشن کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر نیکی کسی ایک ظاہری شکل کا نام نہیں رہے گی، بلکہ ہر چیز میں نیکی آ جائے گی، وہاں بھی نیکی آ جائے گی جو ظاہری طور پہ دنیا کے کام لگتے ہیں، اس کو بھی آپ یہ سوچ کے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پسند ہوگا اور میں کس طرح اس کو بہترین اللہ کی پسندیدہ طریقے پہ کروں۔ تو وہ پوری زندگی، جس طرح ایک پرس کا خریدنا، ایک بوٹل کا خریدنا، ایک صوفے کا خریدنا، ایک گھر منتخب کرنا، بچے کو کس اسکول میں جانا ہے، ڈالنا ہے، یہ سب اسٹیٹس کے لیے ہے، سب چیزیں اسٹیٹس کے لیے۔ یہاں تک کہ کون سی زبان بولنی ہے، انگریزی بولنی ہے، اردو بولنی ہے، زبان کو ٹیڑھا کر کے بولنا ہے، یعنی کہ بولنا تک، کون سی بک پڑھنی ہے۔ میں لوگوں کے درمیان بیٹھوں گی تو میں کون سی ویب سائٹس دیکھوں، میں کون سی موویز کے بارے میں باتیں کروں، میرے ہاتھ میں انگلش کی بک ہو، کون سا ناول ہو، سب سے پتہ چلے میں کون سے شاعر کو پڑھتی ہوں، میں کون سے آرٹسٹ کو پڑھتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بات بتائیں گی کہ میں کس کلاس سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو ایک ہی رخ ہے، سارا کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رخ یہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا، بھلائیاں۔ تو دنیا کا کوئی کام کرو، یہ دیکھو کہ اس میں نیکی کہاں سے آئے گی، اور نیکی کی بھی بہترین صورت کہاں سے آئے گی۔
تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ مسجد نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا رخ ہو اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، پر اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کا اتمام کروں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جیسا کہ تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا اور جو تمہیں ہماری حیات سناتا ہے، تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو اور کفران نعمت نہیں دو. تو یہ ہے نا کہ تم مجھے یاد، جب ہم انسانوں کے محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اس سے بہتر محفل میں ہمارا ذکر کرتا ہے. تو ایک بڑی اچھی نشید ہے داؤد بنزوی علی کی کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں یاد کریں، تمہارا ذکر کریں، تو تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو. یہ آیا تھا کہ جب تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیں. یہ دنیا میں انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. میں جس سے محبت کرتی ہوں میں کچھ بھی کر لوں، میں اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے. ہم اپنے میاں کو، ہم اپنی بہن کو، ہم اپنی فرینڈ کو، اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے تم ایسے کرو. ہم اپنے میاں سے کہتے ہیں، ہم اپنی فرینڈ سے کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں دیکھو میں تم سے اس طرح محبت کرتی ہوں، تم بھی میرے ساتھ اس طرح کرو. جس طرح میں آپ کو آئی لو یو کہتی ہوں آپ بھی مجھے آئی لو یو کہیں. اپنے بیٹے سے کہتی ہوں جس طرح میں تمہارے لیے رات کو جاگتی ہوں تم بھی کبھی میرے لیے جاگو گے. تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جس محفل میں مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. تو ہم لوگ انسانوں سے امیدیں باندھتے ہیں لیکن انسان ہمارے لیے وہ نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو وہ ہم سے بڑھ کر ہم سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، محبت کرنے والا اور آ کر کے اپنی طرف لوٹ کر آنے والا بنائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور یہ چھوٹی سی ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے تو آپ سوچیں کہ انہوں نے ایک طرح سے وقت کی طاقتوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. پہلے تو وہ انہی کے درمیان تھے، انہی کے گھروں میں رہتے تھے، انہی کے بیٹے تھے، انہی کے بھائی تھے، انہی کی بیوی تھے، انہی کی بیٹی تھے. لیکن اب وہ وہاں سے بھاگ کے بھی آ گئے. آپ سوچیں کہ ایک بچہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کے ساتھ ظلم کریں، پھر وہ آپ سے فرار ہو کے کہیں پہنچ جائیں تو اب تو آپ اپنی ساری پولیس کو سارے ان کے خلاف لگا دیں گے. تو یہ جو ریاست مدینہ تھی چھوٹی سی، جس کی اکنامیکل سٹیٹ بھی اچھی نہیں تھی، جس کے پاس مین پاور بھی نہیں تھی، جس کے پاس جنگی ساز و سامان بھی کچھ بھی نہیں تھا، پورے عرب کے جو قبائل تھے وہ اس کی زد پر آ گئے. تو اب جو مسلمانوں کی آزمائشیں تھی وہ دو چند ہو گئیں. اب تو وہ پورے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے دھڑ پہ ہو گئے. تو اب وہ والی وقت آ گیا تھا کہ پہلے انڈیویجول پہ حملے ہوتے تھے، اب پوری جماعت پہ حملے کرنے. تو تھوڑے دنوں کے بعد غزوہ بدر ہو گیا، اس کے بعد غزوہ احد ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بیچ میں جھڑپیں ہوتی رہیں، چھوٹے چھوٹے حملے ہوتے رہے. تو اب وہ موقع ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہیپیلی ایور آفٹر نہیں آیا. یہ آئی آلویز ٹیل مائی سیلف، آئی آلویز ٹیل مائی فرینڈس کہ مسلمانوں کے لیے ہیپیلی ایور آفٹر کبھی نہیں آتا. تو مکہ سے ہجرت کرنے کا مطلب ہیپیلی ایور آفٹر نہیں تھا، اب دوسری طرح کی آزمائشیں شروع ہو گئی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کی یہ آیات آ رہی ہیں جہاں پہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کے لیے کہ کتنا وہ شہید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے. اسی طرح ہر طرح کی آزمائش کا ذکر ہے کہ خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا ہوں گی، اللہ کے دین کے راستے میں آئیں گی. اور میری بہنوں ہمارے لیے بھی آتا ہے، ہم چاہے کینیڈا آ جائیں، چاہے امریکہ چلے جائیں، چاہے پاکستان میں، چاہے کہیں ہوں، ہماری عام زندگیوں میں بھی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں. اور لیکن یہ ایک وہ آزمائش ہے جو ہر ایک کے لیے آتی ہے، لیکن اس آزمائش سے بڑا افضل درجہ اس آزمائش کا ہے کہ یہ ساری آزمائشیں اللہ کی راہ میں ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی مطلب یہ میری بات کہنے کا مطلب یہ کہ آزمائشیں تو آتی ہے نا، چاہے ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین پہ نہیں چل رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے اوپر آزمائشیں نہیں آتی؟ کیا ان کی جابیں نہیں جاتی؟ کیا ان کے ساتھ بیماریاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کے جانے والے نہیں مرتے؟ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے.
لیکن جب ہم اللہ کے دین پہ چلتے ہیں وہ چیز ہمیں آتی تو ہم کہتے ہیں یہ اس لیے آئی کیونکہ ہم اللہ کے راستے پر چل رہے تھے، کیونکہ ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، تو ہم کسی طرح بچ جاتے تو یہ ہم پر نہیں آتا. لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں چلیں گے تو بھی آزمائش آئے گی، نہیں آئے گی تو بھی آئے گی، لیکن جو اللہ کے راستے پہ چل کے جو آزمائش اور اس کے اوپر صبر ہوگا اس کا درجہ بہت زیادہ ہے. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے اللہ کو اس کا علم ہے اور اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے. مجھے پتا ہے میں تھوڑی سلو ہو گئی ہوں، ایک تو ہم لیٹ بھی شروع ہوئے اور تھوڑی سی تشریح زیادہ ہو جاتی ہے. میں تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درحال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں جو لعنت کا ذکر آ رہا ہے یہ سویرنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نامہ ہے جو کہ ان کے اوپر نافذ ہو گیا. یہ ایک ٹروتھ کا بیان ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے. اللہ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگے ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات آ گئی ہیں اور اب ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا تو گویا ہم اس کو چھپا رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا اور کوئی خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے، اب بتائیں کہ اللہ گاڈ ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کی طرف پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تفکر کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی طرف پھیرتے ہیں. یہ وہی علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو وقت تخلیق عطا کیا گیا تھا. تمام دنیا کی اشیاء کے نام بتائے گئے. تو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اب وہ والے معجزات نہیں آئیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے رہتے دنیا تک ان کے لیے علم معجزہ ہے. اب ہمیں جس راستے اللہ کو پانا ہے وہ علم ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کائنات کا علم، اپنی ذات کا علم، آفاق اور انفس کی نشانیاں جسے کہتے ہیں، اور ایام اللہ یعنی قوموں کے واقعات، یہ سب علوم ہیں. چاہے کائنات کا علم، چاہے اپنی ذات کا علم، چاہے جو انسانی تاریخ کا علم ہے، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو تو یہ بار بار آئے گا قرآن کے اندر. تو اگر تمہیں نشانی چاہیے، کوئی علامت چاہیے، اس کا ثبوت چاہیے کہ اللہ ہی خدا ہے، تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اس انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں. بے شمار نشانیاں. ان چیزوں کو دیکھیں. ابھی گرمیاں آنے والی ہیں، کینیڈا میں سارے لوگ جو ہیں وہ گھومنے نکل جائیں گے، پہاڑوں میں جائیں گے، بادل دیکھیں گے اور وہ ویدر رپورٹ دیکھیں گے جس میں وہ ہواؤں کی موومنٹس بتائی جائے گی. کلاؤڈز یوں آ رہے ہیں، یوں جائیں گے، یہاں بارش ہوگی، یہاں پر شنوک چلے گی. او مائی گاڈ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا کس قدر خوبصورت نظام سلطنت ہے جو چل رہا ہے. کون ہے اس کو بنانے والا؟ ایسا لگ رہا ہے وہ ایک ہی ہے جو وہاں سے بادل بھیج رہا تھا، پھر اس نے یہاں بھیجا، پھر وہ وہاں گیا. بیوٹیفل. فزکس کے اصول ایک ہی جیسے ہیں، میتھمیٹکس کے اصول ایک ہی جیسے. اور کسی بہت بڑے فلاسفر کا یہ قول ہے کہ اللہ نے کائنات کے اصول ہیں وہ میتھمیٹکس میں لگا دیے ہیں. تو ہر چیز جو اب یہاں کی جو ابھی جو کوانٹم فزکس ہے، جو ماڈرن فزکس ہے، وہ ساری کی ساری میتھمیٹکس ہے. تو وہ آپ کو وحدانیت دکھاتی ہے کہ پوری کائنات ایک ہی جیسے فارمولوں کے اوپر، ایک ہی جیسے اصولوں کے اوپر چل رہی. تو بنانے والا کوئی ایک ہے نا، اس نے یہ سارے فارمولے سیٹ کر دیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کا اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہم نے اپنے جو چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ان کے لیے ہم ایسے غصے میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے ہم ایسے ایموشنل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی ایموشنل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو میں خود اپنے آپ سے کہتی ہوں، اپنے بچوں سے کہتی ہوں، جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتی، جیسے وہ بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے، تم سوچو کہ یہی تو سارے کافر اور یہی تو سارے لوگ ہمیں ہٹانے کے لیے کہ نہیں وہ کوئی خدا کے آگے نہیں جھکنا.
تو ہمیں وہ جس وقت نماز کا وقت آتا ہے اس وقت ہماری محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس کے بالمقابل وہ سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے کہ ان سارے جھوٹے اقوال کے مقابلے میں اٹھوں اور اللہ کے آگے سجدہ کروں. تو کیا اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اپنے عمل سے اس محبت کا اظہار کرے؟ تو وہ نماز ہے. ابھی روزہ آئے گا، ایک عظیم الشان اللہ سے محبت کا اظہار ہے. تو اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو ہر عمل کے اندر جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے عمل سے ان کا پتہ لگتا ہے. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما یعنی وہ لیڈرز جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اب یہ لیڈرز کون ہیں؟ یہ لیڈرز مذہبی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، یہ لیڈرز اکنامک لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، یہ فیشن کے لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں. ایسا فیشن کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہم نے ایسی ماڈل کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، ہم نے ایسے ایکٹر کو اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے، ہم نے ایسے اکنامسٹ کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، ہم نے ایک ایسے فلاسفر کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے کر جا رہا ہے. یہ سب ہمارے پیشوا ہیں، لیکن قیامت کے روز بولیں گے کہ میں نے نہیں ان کو کہا تھا. اب اس نے ایسے بال بنائے تو میں نے بھی ایسے بال بنائے، اس نے ایسا لباس پہنا میں نے بھی ایسا لباس پہنا. وہ اس لباس پہننے میں ہوا یہ کہ میرا بدن نظر آنے لگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی نے مجھے جس طرح سے پہننے کو کہا تھا وہ نہیں ہے، میرا وہ لیڈر ہے. قیامت کے دن وہ بولے گا میں نے تو نہیں ان سے کہا تھا کہ تم مجھے فالو کرو، میں تو اپنے لیے پہن رہا تھا، کیوں کیا انہوں نے فالو؟ میں نے اگر کسی میگزین کے اپنے اوپر فوٹو لگائے کچھ لگائے تو میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود کیا یہ. تو ہمارے وہ سارے لیڈرز جو کسی بھی حوالے سے ہمارے لیڈرز ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جو ٹرینڈ ہمارے لیے سیٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ٹرینڈ کے اوپر چلتے ہیں، وہ سب قیامت کے روز ہم سے بے تعلقی ظاہر کریں گے. اور جو لوگ دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک بار پھر موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. جو اللہ ان لوگوں کو وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ. تو یہ کلیہ یہ ہے کہ زمین میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے اجازت دی ہے وہ سب پاک ہیں، وہ پاکیزہ ہیں. اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے. تو دنیا کی جتنی برائیاں اور انسان کے جتنے پھندے ہیں، شیطان کے جتنے پھندے ہیں وہ دو ہیں، یا وہ بدی ہے یا وہ یعنی انسانوں کو تکلیف پہنچانا ہے، یا وہ فحش اور برائی ہے. اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، وہ اللہ نے فرمائی ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی پیروی کی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یہ ایک اور ہمارے مسائل کی بڑی جڑ ہے کہ ہمارے ہاں تو وہی ہوگا بھائی جس طرح ہمارے ہاں ہوتا رہا، ہم کیسے اس رسم کو توڑ دیں. یہ انہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے. یہ لوگ جنہوں نے خدا کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی ان کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی وہ اندھوں کی طرح بس اپنے ان لیڈرز کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، چاہے وہ معاشرے کے لیڈرز ہوں، چاہے وہ مذہبی. وہ خود سے کبھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمل میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ عمل جو میں کرنا چاہ رہا ہوں محض اس لیے کہ میں کسی کو فالو کر رہا تھا یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے. خود سے علم حاصل نہیں کرتے، خود سے غور و فکر نہیں کرتے، خود سے تدبر نہیں کرتے. تو وہ ایسے جو ہیں وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی انہیں بے تکلف کھاؤ. ویجیٹیبلز، فروٹس، واٹر، پھلوں کے رس، یہ سب پاک ہیں. اور جو چیز اللہ نے منع کی ہے دیکھیں وہ کس طرح بنتی ہے، اسے سڑایا جاتا ہے. ایک بیچارہ ابن صفی کا اتنا زبردست جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انگور ہمارے لیے اس لیے بنائے تھے کہ ہم اس سے کھائیں اور اپنے لیے فائدہ بنے، مگر ہم اس کو سڑا کے اس سے اپنے لیے بیماری کشید کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انگور کو پاک بنایا تھا، پھر ہم اسے رکھتے ہیں، ہم اسے سڑاتے ہیں، پھر اسے کچلتے ہیں، پھر ہم اس کو اور کہتے ہیں سو جتنی پرانی ہوگی نا وہ اتنی اچھی ہوگی. ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، مگر یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جتنی پرانی ہوگی نیچے سیلر میں رکھی ہوئی وہ اتنی زیادہ مزیدار ہوگی، اتنی زیادہ زبردست ہوگی. اور اس سے ساری دنیا جہان کی بیماریاں ہم نے کشید کر لی ہیں، مینٹل النیس سے لے کے فزیکل زمین کا یعنی اپنے جسم کا کون سا آرگن ایسا ہے جو کہ اس بیماری سے کشید نہیں ہوتا، جو اس حرام چیز سے افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں سمجھ نہیں، ہمیں لگا اللہ نے کیوں منع کر دیا بھائی. اور کتنا مشکل ہے ایک سوشل گیدرنگ میں نو کہنا. اللہ کا شکر ہے ہم اس سے بچے ہوئے، لیکن بہرحال ہمارے دل کو بھی اور ہمارے دماغ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز ہمیں کہی ہے وہ پاک ہے. ہم اس سے اپنے لیے بیماری اور فتنہ کشید کرتے ہیں.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا تعلق بنایا، یہ ایک حلال تعلق ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اس سے انسانی معاشرے کو فلاح نصیب ہوتی ہے، استحکام۔ ہم نے غیر قانونی زنا کے راستے بنائے، ہم نے محض تھوڑی دیر کا لطف کا راستہ بنایا، یہ حلال نہیں حرام ہے، اس سے ہم نے لطف کشید کیا، لیکن اس نے ہمارے معاشروں کو اور ہمارے انڈیویجول کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ تو جو چیزیں ناپاک ہیں وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اوپن ہے وہ حلال ہے اور جو منع ہے وہ صرف چند چیزیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تم پر پابندی ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہیں کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے اور تھوڑی سی دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ دیتے ہیں، دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہیں کرے گا اور انہیں پاکیزہ نہ ٹھہرائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم لا تجعلنا معہم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی خاص طور پہ دعا لمحہ میں ان لوگوں میں سے شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی شوق میں ہی تو ہم لوگ مرے جا رہے ہیں۔ آخرت کا شوق اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سزا سے بچا لے کہ وہ ہم سے بات نہ کرے، ہمیں تو دیکھے نہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راز باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اسے آیت بر کہتے ہیں، اور یہ نیکی کی حقیقت کو بتاتی ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت تیزی سے اس پہ گزروں گی، حالانکہ اس کو بہت تفصیل سے پڑھنے والی آیت ہے۔ کبھی وقت ملے تو اس کو پڑھیں، اس کے ایک ایک الفاظ کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی جو ہے نا وہ ظاہری شکلوں میں نہیں ہے، کسی قسم کا حلیہ اختیار کر لینا، کوئی مخصوص مراسم میں عبودیت کرنا، ایک مخصوص ایکٹس کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی ایک کیریکٹر بلڈنگ کا نام ہے، ایک ایسے کیریکٹر کا نام ہے۔ نیکی، متقی اور تقوی ایک ایسے کیریکٹر کا نام ہے، اس کیریکٹر میں، اس پرسنالٹی کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ شامل کیا ہے کہ انسان اللہ، آخر، ملائکہ اور کتاب اور رسولوں کو مانے اور ان کے اوپر جو ہے عمل کرے۔ دوسری بات یہ تو ہو گیا عقیدے کی نیکی، یہ عقیدے کی نیکی ہے۔ عمل کی نیکی کیا ہے؟ انسانوں کے حقوق ادا کرنا، انسان رحم دل ہو، چیریٹی کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بناتا ہو۔ تو جو نیک انسان ہے وہ دیکھیں ہر پہلو سے ہے، اس کا وہ پرسنالٹی زبردست ہے، وہ ایک اعلیٰ کیریکٹر کا شخص ہے۔ دیکھیں ابھی ہم یہود کے بارے میں جو پڑھ کے آ رہے تھے کہ وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، بلکہ وہ ان کا کیریکٹر کتنا خراب تھا کہ لوگوں کو ہرٹ کر رہے تھے، فتنہ پرداز تھے، معاشرے میں فساد پھیلانا چاہ رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نیکی کا تصور پیش کریں کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دل سے اللہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور وہ معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند لوگ ہیں کہ ہر ایک کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اور اس کا کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہے کہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ کیریکٹر کے اسٹرانگ ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وعدے پہ قائم کرنا اور صبر کرنا۔ وہ آدمی کیا ہے جسے تیش میں یاد خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا ہی امیر ہو، کتنا انٹیلیجنٹ ہو، کتنا ہی دانشور ہو، اس کو آدمی مت سمجھیے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کا نہ جانیے، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو تنگی اور مصیبت کے وقت میں اگر ہم صبر نہیں کر سکے، ہم شکوہ کرتے رہے، ہم نے تھوڑ دلی دکھائی، تو وہ ہمارے لیے نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے، نیکی رویوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور نیکی جو عقیدوں اور خیالات سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ پوری ایک پرسنالٹی ہے جو تقویٰ ہے،
جو کہ نیکی کی حقیقت ہے. یہ محض کچھ ظاہری اعمال نہیں ہے، ایک طرح کے کپڑے پہن لینا، ایک طرح کے عبادتیں کرنا، اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے رکھنا، صرف یہ نہیں ہے بلکہ ایک پوری پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، اور آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزادی سے بدلہ لیا جائے گا. اب دیکھیں چونکہ ایک اسلامی ریاست بن گئی ہے، اب ہر طرح کے جو ہے معاملات پیش آ رہے ہیں، اب فیصلے کرنے ہیں. قتل ہو گیا تو اب اس کو کس طرح کرنے، تو یہ اسلامک جورسپروڈنس ہے. اس میں بس میں اتنی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ شریعہ کا جو نام لے کے بہت ڈرایا جا رہا ہے، شریعہ 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 کیا چیز ہے؟ تو وہ اسلامک جورسپروڈنس جو کہ بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے، جیسے ایک پارٹ ہے، اس کو وہ پورا شریعہ کہتے ہیں. لیکن اگر شریعہ اس چیز کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو، تو ہم نے پڑھا کہ اللہ کی حدود تو یہ بھی ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، چیریٹی کرنا. اللہ کی حدود تو یہ بھی ہیں کہ مسکینوں کو اور یتیموں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے ان کی بھلائی کے کام کرنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا، اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرنا. یہ سب شرع ہے، یہ سب حدود اللہ ہے. اللہ نے ان سب کو توڑنے سے منع کیا ہے. تو جس چیز کو وہ شریعہ کریں وہ صرف ایک اسلامک جورسپروڈنس ہے. اور دنیا کی کوئی بھی سویلائزیشن، کوئی بھی کنٹری اٹھا لیں، اس کا ایک جورسپروڈنس ہوتا ہے. لیکن اس جورسپروڈنس، اس کے لاز ہوتے ہیں، وہ اس پورے ملک کو پوری طرح سے ڈیفائن تو نہیں کرتے، وہ صرف ایک پارٹ ہوتے ہیں. کینیڈا کا بھی ایک جورسپروڈنس ہے، پاکستان کا بھی ایک جورسپروڈنس ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے. اسی طرح آپ میڈیسن پڑھتے ہیں، اس میں ایک فورینسک ہوتی ہے، لیکن وہ پوری کی پوری اس میں ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. اس میں قتل بھی آ جاتا ہے، اس میں سزائیں بھی آ جاتی ہیں. ہم خود میڈیسن پڑھتے تھے تو ہمیں جب فورینسک کی کلاس نہیں پڑھتی تھی تو ہماری طبیعت خراب ہونے لگتی. میں اپنی دوستوں کو بتاتی ہوں کہ جمعے کا دن اور آپ فورینسک میڈیسن پڑھیں، بہت طبیعت خراب ہوتی تھی کہ یا اللہ اس قدر عجیب و غریب قسم کا جو مضمون ہے وہ جمعے کے دن کی پڑھایا جا رہا ہے. ادھر سے اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر سے ہم قتل پڑھ رہے ہیں، ادھر سے ہم ایگزیمیشن پڑھ رہے ہیں، سب چیزیں. لیکن پڑھنا ہے نا، کیونکہ جب آپ کو انسانوں کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اسی لیے ہر ملک کے اندر جہاں اور چیز، جہاں پہ فلاحی ہے، جہاں پہ اور چیزیں ہیں، وہاں پہ یہ والے لاز بھی ہیں. تو اسلام بھی جو ہے ایک پورا کمپلیٹ ضابطۂ حیات لے کر آیا ہے. اس کے اندر بھی یہ لاز اور یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کو پورے کا پورا ڈیفائن نہیں کرتا. اس کو جو پورے کا پورا ڈیفائن کرتا ہے وہ اس کے عقائد ہیں، وہ اس کے اعمال ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ قتل اور اس طرح کے احکامات بھی آتے ہیں. تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص لکھ دیا گیا. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزادی سے بدلا. اب دیکھیں انصاف کی بات ہے کہ آزاد نے قتل کیا تو یہ نہیں کرو کہ اگر آزاد نے قتل کیا تو اپنے غلام کو اس کے بدلے میں دے دیا. اب جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ قتل تو کیا اس نے، قبیلوں میں ونی کر دیا عورت کو، اس کے بدلے میں عورت کو دے دیتے ہیں اور جرگہ بٹھاتے ہیں. تو یہ سب اسلامی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ اسلام کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزاد نے قتل کیا تو آزادی بدلا دے، غلام قاتل ہو تو غلامی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اب یہ ہے، اب اس کی فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ اگر کسی قاتل کے ساتھ بھلائی اوکے آتے ہو، ایک منٹ بس میں ایک سیکنڈ. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خوب بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے. قاتل کو لازم ہے کہ اس راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. یعنی کہ قتل کے بدلے قتل ہے نہیں تو اس کے بدلے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بدلے خوب بہا بھی دیا جا سکتا ہے. تو تینوں طرح کے آپشنز موجود ہیں. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کے خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی موت کا وقت آئے اور اپنے، یہ دیکھیں یہ وہ ان آیات میں سے جو جب تک وراثت کی آیات نہیں آئی تھی، حکم نہیں آیا تھا، اس وقت تک یہ حکم تھا. بعد میں جب وراثت کی کا حکم آ گیا تو پھر یہ والی آیت جو ہے ان پر عمل منسوخ ہو گیا. تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. اب وصیت نہیں کر سکتے، صرف 1/3 مال کی وصیت ہو سکتی ہے، باقی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. یہ اب جو حکم ہے یہ حق متقی لوگوں پر پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے، پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ
یہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر یہ ہے اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. دیکھیں یہ بھی انہی احکام میں سے ہے جو روزے کی فرضیت رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ایک پریلیمنری قسم کا روزے رکھنے پر تیار کرنے کے لیے پہلے جو اس طرح کا روزے کا حکم آیا تھا کہ مقدرت رکھنے کے باوجود اگر نہ رکھے تو فدیہ دے دے. لیکن اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئی جو نیکسٹ پیراگراف ہے اور پھر رمضان کے روزے ساروں کے اوپر فرض کر دیے گئے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا آپ سے جو شخص مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا. یہ آپ لوگ رمضان کا پروگرام اٹینڈ کر سکے اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہوگا اس لیے میں اس کے اوپر ڈیٹیل نہیں جا رہی. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اعتراف اظہار کرو اور شکر گزار بنو. وہ ہے کہ روزے رکھنے شروع میں بہت مشکل لگتے ہیں لیکن جب ہم رکھتے چلے جاتے ہیں تو وہ کتنا آسان ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اتنے سارے دن کیسے بھوکے پیاسے رہ کے عبادت بھی کر لیتے ہیں. تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے اور سختی نہیں کرنا چاہتا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روزے رکھے ہیں وہ بہت آسان ہے. وہ پوری زندگی کے نہیں ہے صرف چند مقرر دنوں کے روزے. اسی طرح یہ کنٹینیوس روزے نہیں ہیں بلکہ بیچ میں افطار آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں تکلیف میں ڈالا نہیں ہے بلکہ تقوی کی تیاری ہے. اچھا اب یہ جو تھوڑے سے فقہی سوالات آ رہے ہیں تو اس کے پھر ہم اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں کہ حاملہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے اگر اس کی کوئی اس کی مرضی اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے اگر اسپیشلی اس کا ڈاکٹر بھی یہ کہے کہ آپ کی پریگنینسی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو ہائی رسک پریگنینسی کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے شوگر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا پھر عورت بہت زیادہ کمزور ہے انیمک ہے تو وہ بعد میں روزے رکھ لے بعد میں پورا کر لے. اگر کسی شخص کو ایسی کوئی بیماری ہو جس میں وہ آپ کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے. لیکن کوئی ایسی ہو جو ٹیمپریری ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے تو جب وہ ٹھیک ہو جائے گا اسے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور اگر کوئی حاملہ یہ چاہے سمجھتی ہے کہ نہیں میں پریگننٹ اور خاتون یہ سمجھتی ہے کہ نہیں میں روزہ رکھ سکتی ہوں اس کے ساتھ تو وہ ساتھ میں روزہ رکھ سکتی ہے اس کی اجازت ہے. اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں. لہٰذا اسے چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہے اور ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پائے. یہ بہت ہی پیاری آیات میں سے اللہ تعالیٰ ایک محبت بھرا میسج ہمارے لیے ایک میسج آف لو بھیج رہے ہیں اور پیار سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے میں آپ کی بات سن رہا ہوں تو آپ کو جب دل چاہے آپ مجھے پکار لیں میں آپ کا جواب دوں گا. اور پلیز جب میں آپ کی بات سن رہا ہوں تو پھر میں جب آپ کو پکاروں تو آپ بھی مجھے جواب دیں. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے گزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ سب کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ کی بیان کی ہوئی باندھی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب نہ پٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے. لیکن روزوں کے فوراً بعد اب ہمارے مالوں کے بارے میں آ گیا. ایک تو ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہیں کھانا. دوسری بات ہے کہ حاکموں کے آگے اس غرض سے نہ پیش کرو رشوت دے کے کہ کسی اور کا مال. ہمارے زمانے میں اس ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کمیشن. یہ ہم کمیشن دیتے ہیں اور اس سے کسی کا مال غلط طریقے سے اپنے لیے حاصل کر لیتے ہیں. یہ سب حرام ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اسی طرح اپنے ایسٹس کو چھپانا تاکہ ٹیکس بچا لیں. اسی طرح یہ سارے غلط کام یہ ناروا طریقے ہیں. جو مال آپ کے اوپر فرض تھا کہ آپ کو ادا کرنا ہے چاہے وہ ٹیکس ریٹرن ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو آپ کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے تھے ٹیکس پے کرنا تھا آپ کو کسی بندے کو کوئی چیز پے کرنی تھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی ہیلا کیا کہ اس کو چھپا لیں. یہ سب غلط ہے. تو اسلام دیکھیں نیکی پھر صرف نماز روزہ تک تو نہیں رہی. نیکی تو ہر چیز. وہ تو ہمارے مال خرچ کرنے کے طریقے پہ بھی آ گئی. ہم گھر کیسے خریدیں ہم اپنے ٹیکس پے کریں کہ نہیں کریں ہماری تنخواہ کہاں سے آئے ہماری تنخواہ خرچ کہاں پر ہو. یہ سب چیزوں میں تو اسلام آ گیا ہے. سب میں تو نیکی آ گئی.
تو یہ ہو گیا کہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ نیکی پوری کی پوری پرسنالٹی اور زندگی پر حاوی ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس 2 آیات اور پڑھتی ہوں پھر اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے جان کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ ہر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ الٹی سیدھی باتوں کو جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں، یہ نحوست ہے، اس سے غلط ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کوئی نحوست نہیں، یہ سب تمہاری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ چاند کیا ہے، گرہن ہو گیا تو اس سے یہ ہوگا، فلانا سورج گرہن ہو گیا تو بچہ ایسا پیدا ہوگا، الٹی سیدھی ساری قسم کی باتیں، تو یہ کہیں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تو کائنات کے مظاہر ہیں اور یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی علامت ہے۔ اور حج کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ عربوں کی زندگی میں حج ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ چاند کی وجہ سے تو آپ تعین کرتے ہیں کہ حج اور عمرے کا مہینہ آ گیا کہ نہیں آ گیا، تو یہ تاریخ و کیلنڈر کے لیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے زمانے میں بتاتے، اگر ایک اکنامسٹ، اگر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بتاتے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکس پے کرنے اور وہ ساری آڈٹ بنا کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، کیونکہ دسمبر آ رہا ہے، کیلنڈر ختم ہو رہا ہے، تو یہ اس لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے کوئی اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مظاہر ہے، تو دیکھیں دنیا کے ساتھ ہمارے تعامل کی چیزیں ہیں اور اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ وسوسوں اور سب سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ ہے کہ آگے سے داخل ہوں، پیچھے سے داخل ہوں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہم نے بنا لی ہیں، یہ ہو جائے گا تو صحیح، یہ سب ہمارے اپنے وسوسے اور وہم ہیں اور یہ چلتے چلے آ رہے ہیں، یہ اس کا کوئی سند نہیں ملتی۔ اس کے بعد نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ ہم وہ کل ہی اس کو کنٹینیو کریں اور اللہ کرے کہ ہمارا ٹائم پہ شروع ہو جائے اور پرابلمز نہیں ہوں تو ہم زیادہ کور کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر میں ختم کرتی ہوں۔ ختم کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ شروع میں ذکر پڑا، اس کا سبق یہ ہے کہ دنیا میں امامت جو ہے، جو لیڈرشپ ہے، جو بھی پریویلیج ہے، وہ کسی نسل کی بنا پر نہیں ملتی، بلکہ یہ اس سچی اطاعت اور فرما برداری کا پھل ہے جس میں اللہ کے اس بندے نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم بھی انہی کی طرح مسلم ہو، زندگی میں جب کبھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے مطالبہ ہو کہ میرے سامنے سرنڈر کر دو، مسلم ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، اور اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی پسند کو میری مرضی کے مقابلے میں قربان کر دو، اور ہم جواب میں کہیں کہ اللہ میں آپ کی مسلم ہوئی اور میں نے اپنی مرضی کو، اپنی اطاعت کو آپ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ تو جب ہم یہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں بار بار اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے معاملے کو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سچی اور اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں پھر ہمیں وہ عطا کرتا ہے، وہ پریویلیج عطا کرتا ہے کہ ہم لوگوں کی امامت کے قابل ہوتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ لگ رہا ہو کہ ہم لیڈر ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک پھر ہم لیڈر نہیں ہوں گے، چاہے دنیا میں ہمیں بڑی عزت اور مرتبہ مل رہا ہو۔ اسی طرح مسلمان جو قوم ہے اس کو بھی اس وجہ سے نہیں ہے امامت ملی ہوئی کہ وہ سید ہے یا وہ عرب ہے یا وہ پاکستانی ہے یا وہ انڈین ہے، بلکہ مسلمانوں کو بھی یہ صرف اس لیے ملی ہوئی ہے کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، اور ان کا جو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اس کی طرف بڑھائے۔ جو دوسرا سپارہ شروع ہوا تھا اس میں ایک امپورٹنٹ آیت آئی تھی کہ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ تو ہمارا جو منصب یہ ہے کہ ہم امت وسط ہیں۔ امت وسط سے مراد یہ ہے کہ ہم اعتدال، انصاف اور حق کا پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں اور خود بھی اس روش پہ قائم رہیں۔ تو ہم کسی بھی کی حمایت نہیں کریں اپنی زندگی میں بھی اور اس میں کہ جو ناحق ہو، اور اسی طرح ہم اعتدال کی اور یہ بات ہم آگے تک پہنچانا شروع کریں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو اسلام کا پیغام ہے وہ اعتدال کا پیغام ہے، وہ انصاف کا پیغام ہے، وہ عدل کا پیغام ہے۔ تو ہم اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے، یہ اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آیا۔ اور دوسرا ہم نے آیت بر پڑھی تھی اور ہم نے جو مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں اس سے ہم نے یہ سبق لیا کہ ہر ایک کی زندگی کی کچھ مقاصد و اہداف ہوتے ہیں جس کے لیے وہ دعا کرتا رہتا ہے۔ مومن کی زندگی کی تمام کاموں کا مقصد بھلائیوں کے لیے آگے بڑھتا رہنا چاہیے، جہاں پہ میں نے یہ مثال دی تھی کہ اسٹیٹس کسی کی زندگی کا مقصد ہے، اچھی زندگی کسی کا مقصد ہے، اور اس کے لیے وہ ہر کام جو ہے وہ اسی کے لیے کرتا ہے۔ بوٹل بھی وہ خریدتا ہے تو اس لیے خریدتا ہے۔ تو مومن کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہوگا، بہترین طریقے سے بھلائی ہو اس میں۔ اس کی مثال جو ہے وہ اس واقعے سے آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی سے پوچھا کہ اس نے نیا مکان بنوایا تو انہوں نے کہا کھڑکیاں کس لیے رکھی؟ تو اس نے کہا کھڑکیاں اس لیے رکھی کہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس لیے رکھتے کہ اس میں مسجد کی اذان آئے گی تو تمہیں اجر بھی ملتا۔
تو ہم گھر لیتے ہیں, ہم گھر اس لیے لیتے ہیں, بناتے اس لیے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں, اچھا اسٹیٹس ہو, لیکن ہم اس لیے رہیں کہ اس میں جو ہے وہ حلال طریقے سے ہمارے بچے اس کے اندر رہیں, اور اس میں رہ کے ہم اللہ کے دین کی عبادت کریں گے, اور ہم مسجد کے قریب رہیں, ہمارا گھر ہوگا تو ہم اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کریں گے, تو وہ سب ایک بھلائی کا کام ہو گیا. تو دنیا کے تمام کام جو ہم کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارا پڑھنا ہو, چاہے وہ ہمارا جاب کرنا ہو, چاہے ہمارے لوگوں سے ملنا ہو, چاہے ہمارا خرچ کرنا ہو, چاہے ہمارا کمانا ہو, وہ سب بھلائی کے لیے ہو, اور صرف بھلائی کے لیے نہیں بلکہ بھلائی میں سبقت لے جانے کے لیے. تو ہماری زندگی کا جو رخ ہونا چاہیے, جو محور ہونا چاہیے, وہ بھلائی میں سبقت لے جانا. پھر یاد آتی والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان لانے والے تو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں, اور تمام باتوں تمام کاموں میں اس کی پسند اور ناپسند اور ناراضگی اور رضا کو مقدم رکھتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ میں ہم سے ناراض ہیں. جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہیں ہو جائے. تو جس طرح ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری فرینڈ ناراض نہیں ہو جائے, میرا میاں ناراض نہیں ہو جائے, میری معاشرہ ناراض نہ ہو جائے, فلاں سسرال والے ناراض نہیں ہو جائے, یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہیں ہو جائے, اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے خفا نہیں ہو. تو اگر جس سے محبت کرتے ہیں اس کی فکر ہو. اور اسی طرح نیکی اور بھلائی جو آیت بیر آئی تھی, نیکی اور بھلائی اعمال کی ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ کے بتائے وہ کام ہے جو اس کی رضا کے حصول کے لیے کیے جائیں, چاہے وہ ظاہری شکل میں دنیاوی کام لگتے ہوں, لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو بالکل دنیا کا کام, چاہے وہ یونیورسٹی جا کے پڑھنا ہو, چاہے وہ انجینئرنگ کا کام ہو. اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی فرض کریں کہ الیکٹریکل انجینئر ہے, اور وہ جو ہے جا کے یہ الیکٹرک کی لائنیں لگاتا ہے, اور اگر کوئی جو ہے وہ کوئی اور سا انجینئر ہے اور وہ گیس کی پائپ لائنس لگاتا ہے, یا اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے, یا اگر کوئی سائنٹسٹ ہے, یا اگر کوئی میتھمیٹیشین ہے, اگر کوئی سائنٹسٹ ہے اور وہ سائنس کی کوئی ایجادات کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ دنیا کے کام ہے. لیکن اگر ایک مسلمان ان کاموں کو اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے زمین کا خلیفہ بنایا تھا, تو اس خلیفہ اس نے مجھے یہ بنایا تھا کہ میں اس دنیا کو چلاؤں, تو دنیا کو چلانے میں صرف دین نہیں ہے بلکہ دنیا کو چلانے میں دنیا کے کام بھی ہیں. تو یہ تمام دنیا کے علوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا, مجھے سکھایا. تو دنیا کی تمام کام جو بظاہر دنیا لگ رہے ہیں, یہ الیکٹرک لائنیں بچانا, یہ گیس پلانٹ کے لوگوں کے مکان بنائے, لیکن یہ سب میں انسان کی فلاح کے لیے کر رہا ہوں, انسان کو فائدہ بنانے کی کر رہا ہوں, اور یہ میرے خلافت کے منصب میں شامل ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانا. تو یہ دنیا کے کام جن کو ہم دنیا کے کام سمجھتے ہیں, یہ بھی اللہ کے کام بن جائیں گے اگر ہم اس کو بھلائی کے لیے کریں گے, اور اگر ہم اس کو حلال طریقوں سے کریں گے, اور اس کو بہترین طریقے پہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور کرپشن سے بچانے کی کوشش کریں گے, تو وہ سب پھر انشاءاللہ نیکی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ بہن, آپ نے بہت اچھی سے بات رکھی. ساتھیوں بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب کبھی ہماری ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے تو آپ سمجھا کریں کہ ہم لوگ پوری کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ فکس ہو جائے, اور آپ کو جو آواز کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل نہ ہو. اور جیوی بہن کا بھی شکریہ کہ جس طریقے سے انہوں نے لیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہن کل ہم دوبارہ اسی وقت ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم دعا کرا لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین.